عمر بن سعید نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اپنی کسی بیوی کے حجرے میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 851۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن عمیر نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کہ داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 852۔ مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید اللہ بکیری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ کچا لہسن یا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 853۔ ابن جریح نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لہسن سے تھی، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا نے کہا میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی۔ مخلد بن یزید نے ابن جریح کے واسطے سے علانیہ کے بجائے الا انتنہ نقل کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 854۔ عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے، یا یہ کہا اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے، یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، پیاز یا گندنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ کو بتا دی گئیں۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی۔ ابن وہب نے کہا کہ طبق جس میں ہری ترکاریاں تھیں، اور لیث اور ابو صفوان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا سعید یا ابن وہب نے کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود ظاہری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 855۔ عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 856۔ غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان شیبانی سے سنا، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابو عمرو، آپ سے یہ کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 857۔ صفوان بن سلیم نے عطا سے بیان کیا، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 858۔ قریب نے خبر دی ابن عباس سے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سویا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سو گئے۔ پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا، آپ کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو راوی حدیث نے اس وضو کو بہت ہی ہلکا بتلایا، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پانی استعمال فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے داہنی طرف پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ رہے، پھر سو گئے، یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ آخر مؤذن نے آ کر آپ کو نماز کی خبر دی اور آپ اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی، مگر نیا وضو نہیں کیا۔ سفیان نے کہا، ہم نے عمرو بن دینار سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ پھر عبید نے اس آیت کی تلاوت کی۔ ترجمہ: میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 859۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ان کی ماں اسحاق کی دادی ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا، جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور ضیافت تیار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ ہمارے یہاں ایک بوریا تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا، میں نے اسے پانی سے صاف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیچھے میرے ساتھ یتیم لڑکا ضمیرہ بن سعد کھڑا ہوا۔ میری بوڑھی دادی ملیکہ ام سلیم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 860۔ ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے دیوار وغیرہ آڑ نہ تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نابالغ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 861۔
عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء میں دیر کی اور عیاش نے ہم سے عبدالاعلیٰ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے ظاہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا۔ اس زمانے میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 862۔ عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کمسنی اور قرابت کی وجہ سے آن حضرت مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 863۔ شعیب نے ظاہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو، روئے زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے۔ لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 864۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے حنظلہ بن ابی سفیان سے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔ عبید اللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 865۔